آپ کو یاد ہوگا کہ مٹن انڈسٹری جو تھی وہ لگاتار بند تھی اور سرکار اور ڈیلرز کے بیچ تعطل تھا اور 4 مہینے کا تعطل اب ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ بالکل تیسری میٹنگ کے دوران یہ تعطل جو ہے ختم ہوا ہے۔ بغیر اجرے 535 اور اجرے سمیت 490 انتظامیہ نے مٹن ڈیلرز کو اجازت دے دی ہے گوشت فروخت کرنے کی، اور آج اس حوالے سے باضابطہ طور پر ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کی جائے گی۔ لیکن یہاں پر انتظامیہ نے اس بات کو صاف کیا ہے کہ اگر مٹن ڈیلرز کی جانب سے کسی قسم کی خلاف ورزی کی گئی تو ان کے خلاف سخت کارروائی بھی کی جائے گی، اور سخت کارروائی میں PSA کا نفاذ بھی عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی جو پچھلے کئی لگاتار 4 مہینے سے وادی کشمیر کے اندر، خاص کر جموں کشمیر کے اندر جو مٹن ڈیلرز اور انتظامیہ کے بیچ تعطل تھا، وہ آہستہ آہستہ تیسری میٹنگ کے دوران کل ختم ہوا، اور اب باضابطہ طور پر آج انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کی جائے گی۔ یعنی گوشت کی قیمتوں پر 4 ماہ سے جاری تعطل انتظامیہ اور مٹن ڈیلرز کے درمیان ہوئے سمجھوتے کے بعد ختم ہو گیا ہے، اور اس ضمن میں آج مٹن ڈیلر سے بیان حلفی، یاد رکھیے گا، آج مٹن ڈیلر سے بیان حلفی لینے کے بعد باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن سرکار کی طرف سے جاری کر دیا جائے گا۔ سرکاری نیرک ناموں کے برعکس گوشت فروخت کرنے والے قصابوں کی لائسنس کو منسوخ کرنے کے علاوہ ان کی گرفتاری اور ان پر پبلک سیفٹی ایکٹ کا اطلاق بھی کیا جا سکتا ہے۔ میٹنگ کے اندر فیصلہ ہوا ہے۔ یہ تو جناب اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنی ریٹس کو طے کیا، سرکار کے ساتھ تعطل ختم کیا، لیکن بڑا سوال جو سول سوسائٹی لگاتار پوچھ رہی ہے کہ یہ جو معیار ہے، گوشت کے معیار کو مقرر کون کرے گا؟ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں میں نے جب سری نگر میونسپل کارپوریشن کے ذمہ داروں سے گفتگو کی تھی اسی پروگرام میں، انہوں نے کہا تھا کہ پہلا ایسا زمانہ تھا کہ ہمارے پاس سینٹرز تھے، وہاں پر ہم چیک کرتے تھے اور باضابطہ طور پر سیل ڈالیا کرتے تھے، تو وہ میونسپل کارپوریشن کے دائرے اختیار میں تھا۔ اب اسے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے، وہ چلا گیا جی ایک اور محکمہ جو CAPD ہے ان کے پاس ہے۔ یہ جو گوشت آئے گا اس کے معیار کی حفاظت دے گا کون؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ جس دھڑلے سے بیچا جاتا ہے اور انچک بیچا جاتا ہے، اب اس پر سول سوسائٹی نے سوال اٹھایا ہے۔ اس پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ ہمارے سری نگر سے ایک معروف قلمکار اور تجزیہ نگار بھی جوائن کر چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے۔ یہ جو اس وقت کی بڑی خبر ہم بتا رہے ہیں کہ گوشت والا معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے، حبیب اللہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، سرکار نے 4 ماہ کے بعد تعطل تو ختم کیا، لیکن یہ جو سول سوسائٹی کی آواز ہے کہ اب انہیں معیاری چیز چاہیے، وہ چیز نہیں جو آج تک بک رہی تھی، معیار مقرر کرنے کے لیے بھی حد ہو۔ گڈ مارننگ اشفاق صاحب، حیرانگی اس بات کی ہے کہ ہماری صوبائی حکومت نے 2 دفعہ گوشت کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پہلی دفعہ عوام کو 30 روپے کا جھٹکا دے دیا گیا، اور اب جب دوسری بار قصابوں، کوڑداروں اور سرکار کے درمیان میٹنگ ہوئی، 535 روپے فی کلو کے حساب سے گوشت انہیں فروخت کرنا ہے۔ چلیے دنیا میں گوشت کی قیمتیں کیا ہیں اور یہاں کیا ہے، ہمیں اس چیز سے اس کے پس منظر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ وادی کشمیر میں ہر سال ہم تقریباً 450 کروڑ روپے کی بھیڑ بکریاں خرید کر یہاں گوشت ان کا فروخت کیا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے صحت مند ہونے کی ضمانت کون فراہم کرے گا؟ یہاں اعلیٰ معیار کا گوشت فروخت کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں ذبح خانے کہیں ہے ہی نہیں۔ کاری نجات بدست گلکار والا معاملہ ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے ہیلتھ آفیسر نے آپ سے کہا کہ اب یہ کام معاملہ امور صارفین عوامی تقسیم کاری محکمہ کے پاس ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ امور صارفین عوامی تقسیم کاری کا محکمہ آج تک اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ پچھلے 3 ماہ سے نمکین چائے کے فی کلو میں 100 روپے کا اضافہ ہوا ہے، تو وہ گوشت کے معیار اعلیٰ معیار ہونے یا اس کے بیمار ہونے کی ضمانت کیا فراہم کریں گے؟ جموں کشمیر میں نہیں بلکہ وادی کشمیر میں جو گوشت فروخت کیا جا رہا ہے، ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ملک کی مختلف ریاستوں میں جو چڑیا گھر ہیں، چڑیا گھر جہاں جو جانور جو گوشت کھاتے ہیں،
जो जम्मू कश्मीर में गोश्त फरोख्त किया जाता है वो उन्हें फराहम किया जाता है। आला मेयार का गोश्त वो सऊदी अरब, कुवैत, इराक, दूसरी मुल्कों को भेजा जाता है, और यहाँ तीसरे दर्जे का गोश्त जम्मू कश्मीर, वादी कश्मीर के लोगों को खिलाया जा रहा है। ये एक मीठा जहर है। हुकूक हमें, इन्होंने रेट में इजाफा किया, कोई गम नहीं है, चलिए एक और बोझ आम कश्मीरी के कांधों पर उन्होंने डाल दिया, लेकिन जमानत तो फराहम करें कि ये मेयार का है, इसके ये सेहतमंद जानवर है जिसको जबा किया जा रहा है। अब हैरानगी इस बात की है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट आज जब सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की जाए तो उसमें इस चीज का ख्याल रखा जाए कि जो चीज सार्फिन को दी जा रही है, आम लोगों को दी जा रही है, उसमें जमानत सरकार की हो कि ये जो बेचा जा रहा है ये सही है, आला मयार का है और ए ग्रेड का है या बी ग्रेड का है, सी ग्रेड का है, वो दर्जा बंदी जो है वो लिखी हो हर जगह पर, ताकि आवाम को पता हो कि मैं जो खरीद रहा हूं मैं किस दर्जे की चीज को खरीद रहा हूं और मैं पैसा कितना दे रहा हूं। नहीं सर, ये कहां इसके बारे में जानकारी कहां से आपको मिलेगी कि ये सेहतमंद है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, तीसरे ग्रेड का है, जब यहां ज़बाख़ाने ही नहीं है। मामला यह है कि हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो खाकरोब हुआ करते हैं बड़े शहरों और कस्बों में, उनके पास उनके सेहतमंद होने की जमानत की मोहर है। कोई हेल्थ इंस्पेक्टर यहां चेक नहीं कर रहा है, वो आते हैं, मोहर लगाते हैं, चले जाते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पिछले 20 वर्षों से ये रोना रो रहे हैं, सैकड़ों बार इस पे स्टोरियां लिखी हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे जर्नलिस्टों ने इस मामले को हाईलाइट किया है, तब जाकर कहीं कश्मीरियों को शायद आज राहत मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी हबीबुल्लाह साहब ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल अच्छी खबर ये कि तातुल तो खत्म हो गया, लेकिन हबीबुल्लाह साहब जो बात बता रहे थे वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत की नजर इस पर भी रहेगी कि जो माल बाहर से आए वो क्वालिटी कंट्रोल वाला हो, और जब वो बिके तो वो सही हो, उसमें भी एक जमानत हो सार्फिन के लिए, और ये जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हो, अगर आज से ही शुरू किया जाए तो जड़ें काफी मजबूत हो।